أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قالت صديقة الشهيدة فاطمة الزهراء البتول العذراء الحوراء الإنسية الراضية المرضية سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله أقول عودا وبدأ ولا أقول ما أقول غلطة ولا أفعل ما أفعل شططة. صلوات محمد وآله. علماء کرام اور طلاب عزیز، یہ اس سلسلے کی آخری مجلس مسلسل ہم اور آپ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، بیان معارف فاطمی سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جتنا ممکن ہو ہم خود اپنے وجود کو بھی کردار اور سیرت فاطمی سے آراستہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسی روش کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کریں، بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے، بغیر کسی طول اور تفصیل کے۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگ علماء اہل تحقیق اور محققین تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے جسارت ہے۔ اب تک جو بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ وہ صدیقہ طاہرہ، وہ فاطمۃ الزہرا، وہ قرۃ عین الرسول، وہ بضعۃ الرسول، وہ فاطمۃ البتول، کہ جس کے تمام فضائل اور مناقب کو قدرت نے 9 ناموں میں سمو دیے ہیں۔ اور یہ وہ اسماء ہیں کہ جو اسماء الہی سے مشتق ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو مظہر اور مظہر جلال و جمال کبریائی ہے۔ یہ اصل ہستی اور اصل ہست و بود، وہ نقطہ دائرۃ الوجود، وہ رحمت للعالمین کے لیے سایہ رحمت، وہ امت کے باپ کے لیے ماں، ایک ایسی ذات کے جس کے دامن عاطفت میں رحمت للعالمین کو سکون ملتا ہے، کہ جس کے چادر یمانی کے نیچے ضعف رسالت دور ہو جاتا ہے۔
وہ نور الانوار، وہ حجت الجبار، وہ حجج اللہ علی الحجج. جتنا قصیدہ پڑھا جائے کم ہے، جو منقبت کہی جائے وہ کم ہے. اس لیے کہ یہ ذات وہ ہے کہ جو مثال لیلۃ القدر ہے، کہ ہم اور آپ جس کی حقیقت اور کنہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتے. جب نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم عاجز ہیں، اس لیے، اور ہم عاجز نہیں ہیں، ہمیں عاجز کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ اس کا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، کہ خلق کو اس کی معرفت سے عاجز کر دیا گیا ہے. یعنی ہم سمندروں کی گہرائیوں کو ناپ سکتے ہیں مگر عمق کردار فاطمہ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اس معرفت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. طائران فکر و خیالات کے بالوں پر ٹوٹ جائیں گے مگر بلندی ایوان عظمت ایوان سیدہ تک رسائی نہیں ہو سکتی. تخیل، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ جبریل تخیل تھک کے بام سدرہ پر ٹھہر جائیں گے مگر قلہ و منارہ سیدہ تک رسائی نہ ہوگی. اس لیے کہ یہ دہلیز وہ دہلیز ہے جہاں پر قدسیوں کو معراج ملتی ہے. یہ چوکھٹ وہ ہے کہ جہاں پر صرف فرشتے نہیں، صرف ملائک نہیں، صرف اجنہ نہیں، صرف انسان نہیں، بلکہ ذرے آ کے یہاں پر ضیاء حاصل کرتے ہیں. سورج کو چمکنا ہے، سورج کو اگر روشنی چاہیے تو اسے در سیدہ سے کے سامنے کشکول گدائی پھیلانا ہوگا. زمین کو قرار چاہیے تو آل محمد کے قدموں کے بوسے دینے پڑیں گے. اگر کہکشاں اور انجم کو ایک مدار پر رہنا ہے تو در سیدہ کا طواف کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام قدسی ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزلت ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ حیثیت ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جہاں تک کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتی، کسی کی فکر نہیں پہنچ سکتی. جب ایسا مقام ہے تو پھر آئیے اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہ کون ہے، اس کے نام کیا ہیں؟ اس کے اسامی میں ایک نام ہے صدیقہ. ایک نام ہے صدیقہ. اور کیسا نام ہے اور اس کے اندر کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں. بلکہ میں یہاں پر ٹھہر کے ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اور زیادہ بات کو اپنے طول نہیں دینا ہے. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں. علم فصاحت اور علم بلاغت میں، فن بیان اور معانی میں ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے کتاب العروض میں، کتاب فصاحت میں، کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے کہ جس میں الفاظ کم ہوں، معانی زیادہ ہوں. احسن، کہ ما قل ودل. اور اس کے لیے دو لفظیں استعمال کی جاتی ہیں کہ اگر الفاظ سے کی بازی گری ہو اور مطالب کم ہو تو کہتے ہیں اس نے اتناب کیا ہے. اور اگر مفاہیم بہت زیادہ ہوں اور فصاحت اپنے عروج کے اوپر ہو اور الفاظ کم ہو تو کہتے ہیں اس کے اندر ایجاز پایا جاتا ہے. صدیقہ طاہرہ جو مادر فصاحت و بلاغت ہیں، بہت توجہ، میں نے کل کی مجلس سے میں جڑنا چاہتا ہوں، جو مادر فصاحت و بلاغت ہیں، جو مرکز بدیعیات ہیں، جو مرکز معانی ہیں، جو منبع اصول و ضوابط ہیں، جو منبع اصول و ضوابط ہیں، جب انہوں نے نااہلوں کے درمیان کلام کرنا شروع کیا تو جملہ تام پر ٹھہر نہیں گئیں. ورنہ کل میں نے اور پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہی کہہ کے ٹھہر جاتی ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ تو خطبہ مکمل تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اتنا کہہ کے ٹھہر جاتی کہ اے لوگو جان جاؤ کہ میں فاطمہ ہوں، تو اب سارے فضائل اس نام کے اندر پوشیدہ ہیں، سارے مرتبے، سارے مراتب، سارے کمالات اس نام کے اندر پوشیدہ ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ نااہلوں کے درمیان گفتگو کر رہی تھیں، لہذا آپ نے وضاحت کی خاطر، بس میں گریز کر کے صرف ایک مثال اور اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کوشش ہے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ کسی حد تک ہم سرخرو ہو سکیں ان کی بارگاہ میں. یہ اعجاز بھی ہے اور ایجاز بھی ہے، خدا سلامت رکھے. اسے کہتے ہیں فن اور اسے کہتے ہیں مہارت. افراد جن لوگوں کے درمیان صدیقہ طاہرہ کلام فرما رہی تھی، میں ایک گفتگو کا ایک رخ ہے جو میں بہت مختصر صرف 2 جملوں کے اندر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فارسی میں کہتے ہیں جوگیر ہو گئے، یعنی کوئی شہرت اگر ہے تو کسی شہرت کی وجہ سے ہم بھی وہی بولنے لگتے ہیں اور ہم
تحقیق نہیں کرتے. دیکھیے میں صرف تاریخ کے آئینے میں ایک مثال اور اس کے بعد پھر اپنی بات. ہمارے درمیان مشہور کیا ہے، کہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی جب حیات کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے اور سن 61 ہجری، سن 62 ہجری، سن 60 ہجری جب اس دور کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے اور جس کا چرچا مورخین نے بہت زیادہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی ہے. صاحبان علم ہیں اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی ہے. یہاں تک کہ وہ جملہ تک بنا دیا گیا کہ الکوفی لا یوفی، اگرچہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دوسروں کے کہنے کی بنا پر اور اس ضرب المثل اور محاورے پر جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ذرا سا تاریخ کے آئینے میں دیکھیں اور اس میں ذرا سا جھانکیں اور اس کی ورق گردانی کریں تو پتہ چلے گا ہمیں. ٹھیک ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، مگر ذرا دونوں طرف کے لشکر پر نظر ڈالی جائے تو اگر ادھر 30,000 کا لشکر زیادہ تر کوفی ہیں تو 72 میں بھی زیادہ تر کوفے ہی کے لوگ ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. 72 جو افراد تھے اس میں بھی اکثریت اہل کوفہ کی ہے، تو پھر سارے کوفے والے تو بے وفا نہ ہوئے. کیوں سارے کوفے والوں کو برا بھلا کہنا یہ بھی بات صحیح نہیں، اس لیے کہ ایک طرف امیر المؤمنین نے ان کو حصون الاسلام کہا ہے، جمجمۃ الایمان، ایمان کہا ہے اہل کوفہ کو. دوسری طرف اہل کوفہ کو یا اشباہ الرجال ولا رجال بھی کہا ہے. تو یہ سن 60، سن 61، سن 62 یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پیغمبر اکرم کو دنیا سے گزرے ہوئے 50 سال گزر چکے ہیں. یہ اس وقت ہے. اب آئیے ان کو برا بھلا کہنے سے پہلے ذرا یہ سوچیں کہ صدیقہ طاہرہ کہ جب مولا علی کا حق چھینا جا رہا تھا اور صدیقہ مدینے میں آ کر کے مسجد میں آ کے تقریر کر رہی تھیں اور کوئی ایک نہیں اٹھ رہا تھا، تو پھر مدینے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اہل مدینہ والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کوفے والوں سے بدتر نہیں تھے یہ؟ کیا یہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں سن 60 ہجری میں، سن 61 ہجری میں اکثریت اصحاب کی دنیا سے گزر چکی تھی. زیادہ بہت کم ایسے تھے جو اصحاب بچے تھے، ورنہ زیادہ تر تابعین تھے اور تبع تابعین تھے. مگر سن 11 ہجری وہ تھی کہ ابھی وفات پیغمبر کو 3 دن گزرے ہیں. ابھی تو جو 4 دن کا اور 5 دن کا اور 6 دن کا بچہ ہے جس کی چھٹی ہوئی ہے، ابھی وہ بھی اصحاب میں اس کا بھی شمار ہے. اب بتائیے کہ سن 60 والے زیادہ بے وفا تھے یا سن 11 والے زیادہ بے وفا تھے؟ دیکھیں سمجھنے والی بات ہے. کوفے والوں کو جتنا برا بھلا کہا جا سکتا ہے اس سے زیادہ برے مدینے والے تھے. کیوں؟ اس لیے جو فضا بنائی گئی تھی وہ 50 سال کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو چکی تھی. بہت کچھ. ان 72 میں اگر 30، 32، 40، 42، 45 یا جو بھی آپ دیکھیں سے فہرست میں جا کے کوفے والے ہیں، تو یہاں مدینے میں ابھی وفات پیغمبر کو 3 دن گزرے ہیں لیکن خانہ سیدہ میں 9 افراد کے علاوہ 10واں نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا یزید کو برا بھلا کہیں، یزید کے باپ کو برا بھلا کہیں، ابن مرجانہ کے اوپر لعنت کریں، یا یہ کہیں کہ بنی امیہ نے جو وہاں حالات قائم کیے تھے اس سے زیادہ بدتر حالات ثقیفہ والوں نے مدینے میں قائم کیا تھا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اس سے زیادہ بدتر حالات ثقیفہ والوں نے مدینے میں قائم کیا تھا کہ ابھی پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے ہیں اور اتنی زیادہ بے وفائی. بس میں یہیں سے بات کو اپنے آگے بڑھاؤں تاکہ زیادہ وقت بھی نہ ہو آپ کا میں نے لے سکوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ذرا سا جگہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ بیان کو زیادہ طول نہیں دوں گا میں، بس آپ کی زحمت جلدی. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لہذا اگر ہم غور کریں، اعلموا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان جاؤ کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور میرے باپ محمد ہیں، کہ اللہ کا درود اور سلام ہو ان پر. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اقول عودا و بدأ، میری ابتدا، میری انتہا اور میری ابتدا گفتگو کی ایک ہے.
کہیں کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل میں نے کچھ کہا ہو اور آج میں کچھ کہہ رہی ہوں, کل میری بات بدل جائے, نہیں. ولا اقول ما اقول غلطا, اور میں جو کچھ بھی کہتی ہوں اس میں ایک بھی چیز غلط نہیں ہے. جو میں کام کرتی ہوں, جو اقدام کرتی ہوں, اس میں کوئی بھی اقدام تشدد کا شکار نہیں ہے, غلط نہیں ہے, بے بہرا نہیں ہے, بہکا ہوا نہیں ہے, منحرف نہیں ہے, انحراف کا شکار نہیں ہے. اس میں کیا مطلب ہے؟ یعنی صدیقہ طاہرہ نے یہاں پر اپنے صدیقہ ہونے کا اعلان کیا ہے. بہت توجہ, کہ میں صدیقہ ہوں, میں سچی ہوں, اور کیوں نہ ہوں وہ صدیقہ دو عالم. میں یہاں پر ٹھہر کے تھوڑی سی ایک مثال دے کر کے بات کو آگے کر دوں. صداقت کہتے کسے ہیں؟ صدق اور کذب کا معیار کیا ہے؟ کہاں ہم کس کو سچا کہیں گے, کس کو جھوٹا کہیں گے؟ کہیں گے صداقت 3 طریقے کی ہوتی ہے. صداقت کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو صادق, کسی بھی انسان کو سچا اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ انسان جو خبر دے رہا ہے اگر وہ خبر واقع کے مطابق ہو جائے تو کہا جائے گا یہ سچ ہے. یعنی اگر ابھی ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر باہر سے کسی نے آ کے کسی حادثے ایکسیڈنٹ کی خبر دی ہے اور ہم نے جا کے دیکھا اور وہ سچ ہے تو کہیں گے یہ سچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو بات کہی تھی وہ سچ ہے. یہ ایک صداقت کی پہلی منزل اور سب سے آسان منزل یہ ہے کہ انسان خبروں میں سچا ہو جائے. صداقت کی دوسری منزل جو اس کے بعد ہے, ذرا سا اس سے سخت ہے. وہ صداقت کی منزل خبروں کی صداقت نہیں ہے بلکہ وعدوں کی صداقت ہے. بہت توجہ, کہ جہاں انسان کوئی وعدہ کرے اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کر دے, اس کو نبھا دے, تو کہا جائے گا وہ صادق الخبر تھا, یہ صادق الوعد ہے. بہت توجہ, یعنی اس نے وعدہ کیا ہے تو یہ وعدے کے اوپر قائم ہے. المؤمنون عند شروطہم, اور یہ اپنے شرط کے اوپر قائم ہے, یا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے اوپر قائم ہے, لہذا یہ صادق الوعد ہے. اور تیسری جو صداقت کی اور سب سے اہم خبر ہوتی ہے وہ کیا ہو, سب سے اہم قسم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, کہ انسان صادق العہد ہو جائے. کہ جہاں پر عہد کی صداقت ہوتی ہے کہ انسان نے کوئی عہد کیا ہے, کوئی پیمان کیا ہے. فرق یہ ہے کہ خبر کی صداقت جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف خبر دے اور وہ خبر واقع کے مطابق ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ سچا ہے, یہ سچا ہے. مگر اس کی شان یہ ہوتی ہے, بہت توجہ, اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ پہلے واقعہ ہو چکا ہو اور اس کے بعد کوئی آ کے اس کی خبر دے, اور اس کے بعد جب یہ دونوں کے اندر مطابقت پیدا ہو جائے تب وہ اپنا گریبان اونچا کر کے چلے گا کہ میں تو بہت سچا ہوں, اس لیے کہ میں نے جو کچھ کہہ دیا تھا وہ بالکل سچ نکلا ہے. یہ عام صداقتوں کی بات ہے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں واقعے کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا, مگر ان کی صداقت میں دم اور زور اتنا ہوتا ہے کہ واقعہ نہ بھی ہوا ہو, اگر زبان سے کہہ دیا ہے تو واقعے کو ہونا پڑے گا. یہ کون سی صداقت ہے؟ آئیے دیکھیں. کوئی بڑی حویلی میں رہنے والے افراد نہیں, ایک چھوٹا سا گھر ہے, ایک ننھے بچے ہیں, مگر ماں نے کہہ دیا اے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہے. ابھی ماں کے زبان سے یہ نکلا, واقعہ ہو گیا, دروازے پر دستک ہو گئی. ابھی ماں کے زبان سے یہ جملہ نکلا ہے اور ادھر یہ واقعہ ہو گیا. یہ صداقت کی وہ آخری منزل ہے. اسے کہتے ہیں صداقت کی آخری منزل. یہ ایک خبروں کی صداقت, وعدوں کی صداقت. میں زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا, بس سمیٹ رہا ہوں میں تاکہ اس منزل تک جاؤں. وعدے کی صداقت, کہ جہاں پر انسان کوئی وعدہ کر لے اگر تو جان چلی جائے مگر وعدہ سے بے وفائی نہ ہونے پائے, بلکہ وعدے کی وفا کرے. آل محمد کی زندگی پر اگر غور کریں, خاص طور سے صدیقہ طاہرہ کی حیات طیبہ پر, تو جہاں جہاں کہیں بھی وعدہ کیا ہے اس کو نبھایا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا ظلم سہنا پڑے, چاہے کتنا ہی ستم سہنا پڑے. آپ دیکھیں کہ کسی سے بھی اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھایا ہے. اور تیسری جو سب سے سخت منزل ہے وہ عہد کی صداقت ہے, کہ اگر پروردگار سے کوئی عہد کر لیا ہے. اب یہاں پر علماء, علامہ جوادی یہاں پر لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس کی بہت تفصیل ہے کہ وعدے کی صداقت کی شرعی کیا حیثیت ہے. کہ انسان اگر صادق الوعد ہو اور صادق العہد ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر عہد کی کر لیا ہے انسان نے تو اس کی وفا انسان کے اوپر واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وفا, وعدے کی وفا بندے اور بندے کے درمیان رابطے سے ہوئے,
لیکن عہد جب بندہ اپنے خدا سے رابطہ قائم کرتا ہے تو اسے عہد کہتے ہیں۔ بس میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں۔ اب آئیے، اگر کسی کی صداقت کو سمجھنا ہے، آل محمد کی صداقت کو اگر سمجھنا ہے، اور وہ اصلی جو صدیق اور صدیقون اور صدیقین ہیں اگر ان کی شان کو سمجھنا ہے، تو یہاں پر انسان صادق اسی وقت کہا جائے گا یا صدیق اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر یہ تینوں صداقتیں پائی جاتی ہوں، صادق الخبر بھی ہو، صادق الوعد بھی ہو، اور صادق العہد بھی ہو۔ صادق الوعد بھی ہو، صادق الخبر بھی ہو، اور صادق العہد بھی ہو۔ جب یہ تینوں میدان میں صداقت ہوگی تب اسے صدیق کہا جائے گا۔ اب آ کے دیکھیں کہ جن کو دنیا نے صدیق کہا ہے، آیا وہ خبر میں سچے تھے یا نہیں؟ آیا وہ وعدے میں سچے تھے یا نہیں؟ آیا وہ عہد و پیمان میں سچے تھے یا نہیں؟ جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے تب جا کے ہم سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہت سی چیزیں ایسی منطق میں ہم نے اور آپ نے پڑھا کہ جس کے درمیان نسبت تضایف کی ہوتی ہے۔ تباین ہے، تساوی ہے، یہ ساری چیزیں تضایف، کہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں گی ایک ساتھ میں تو ایک کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر کسی کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے کی رذیلت کو سمجھنا ہوگا۔ بہت توجہ۔ اگر کسی کے کمال کو سمجھنا ہے اور بلندی اور ترقی کو سمجھنا ہے تو دوسرے کے پستی کو سمجھنا ہوگا۔ آل محمد کے اگر کمال کو سمجھنا ہے تو ان کے دشمنوں کی ضلالت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اگر ان کی مظلومیت کو سمجھنا ہے تو ان کے دشمنوں کے ظلم کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور جب ہم یہ دونوں کردار کو سمجھیں گے، بس میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اس منزل پر آنے کے لیے، لہذا یہ تینوں صداقتیں جب ہوں گی تب جا کے اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ جس طاقت کی بنیاد پر پروردگار اسے اتنا اختیار دے دے گا کہ اب اس کے اندر اتنا اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہے گا تو پروردگار عالم کی لعنت کو جہاں چاہے گا اٹھا کے رکھ دے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں، آئیے اس منزل پر جائیں۔ صدیقہ ہے نا، آل محمد صادق ہے نا، صدیقین ہے، صدیقون ہے۔ مباہلے میں کیا ہوا ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو نتیجے کے طور پر مجھے جو بات عرض کرنی ہے، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم۔ دیکھیں آیت کا لہجہ دیکھیں، فمن حاجک، اے میرے حبیب اگر کوئی آپ سے محاجہ کرے، کوئی آپ سے کٹ حجتی کرے، کوئی آپ سے تکرار کرے، بحث کرے، کوئی ہٹ دھرمی کرے، کوئی اڑ جائے اپنی بات کے اوپر، جب کہ پروردگار کی طرف سے اس کے پاس علم پہنچ چکا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، یعنی آپ کو علم دیا ہے اور آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ میری طرف سے نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سب کچھ خدا کی جانب سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اکڑ رہے ہوں، ایٹھ رہے ہوں اور نہ مان رہے ہوں تو ایسے موقع پر اب کیا کیجئے گا؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، تو نکل آؤ۔ عجیب انداز ہے، عجیب لہجہ ہے، عجیب انداز ہے، عجیب لہجہ ہے۔ فقل تعالوا، نکل آؤ، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، تم اپنی اولاد کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے مردوں کو، اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں۔ پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ دیکھیں متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، یعنی دونوں طرف کی بحث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں میں ایسا کروں گا، آؤ میرے مقابلے میں، تمہیں دیکھ لیں گے، یا تم کہو کہ آپ آئیے ہم دیکھ لیں گے، نہیں، ثم نبتہل، پھر ہم دونوں مل کر کے مباہلہ کریں گے۔ پھر جب مباہلہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اب یہاں پر تلوار نہیں چلانا ہے، اب یہاں پر کسی کا گریبان نہیں پکڑنا ہے، اب یہاں پر مال غنیمت نہیں لوٹنا ہے، اب یہاں پر کسی بستی پر حملہ نہیں کرنا ہے، اب یہاں پر کچھ اور بات نہیں ہے، تیر و کمان نہیں چلانا ہے، اب یہاں پر نیزوں کی بارش نہیں ہونا ہے، بلکہ یہاں پر کردار کا مقابلہ ہونا ہے۔ اب یہاں پر بحث زبان کی ہے، اب یہاں پر بحث نفس کے پاکیزگی کی ہے، اب یہاں پر بحث صداقت کی ہے، اب یہاں پر بحث سچائی کی ہے۔ بہت توجہ، اب یہاں پر بحث سچائی کی ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اب ہم کریں گے کیا؟ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کو اٹھا کے رکھ دیں گے۔ اب جو جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت اسے برباد کر دے گی، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا۔ یہاں تک بحث آئی،
سارا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے ہمارے بچوں کے، میں بزرگوں سے معذرت، میدان مباہلہ میں پہنچ گئے، پیغمبر اکرم لے کر کے اپنے اس چھوٹے سے خانوادے کو کس کو لے کر کے گئے؟ صرف وہی افراد گئے کہ جو اس چادر کسا اور یمانی کے نیچے موجود تھے. بہت توجہ، صرف وہی افراد جو اس چادر اور کسائے یمانی اس کے نیچے موجود تھے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم وسلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم انہم منی وانا منہم، جس کے بارے میں نبی نے یہ دعا کی تھی، انہی کو لے کر کے میدان میں پہنچ گئے. اب ذرا غور فرمائیں کہ ابنا انا کی اگر تفسیر کی جائے تو چونکہ پیغمبر کے ایک ہی دختر ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں ہے ابھی، لہذا اس کے اندر گنجائش بہت کم ہے کہ کسی اور کو شامل کیا جا سکے. یا اگر دشمن کوشش کرے کہ ابنا انا میں اصحاب کے یا کسی اور کے بچوں کو شامل کر دے تو دائرہ بہت چھوٹا ہے، لیکن انفسنا میں ممکن ہے کہ اس کا دائرہ ذرا بڑا ہے کہ تھوڑا اور کسی کو شامل کر دیا جائے، لیکن نساءنا کا دائرہ بہت وسیع ہے. بہت توجہ، نساءنا کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ جس میں بہت کو شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن پیغمبر جب لے کے جا رہے ہیں تو صرف ایک اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں میدان میں، صرف ایک اپنی بیٹی کو لے کے گئے ہیں میدان مباہلہ میں. پہنچ گئے وہاں اور وہ اسقف مسیحی آیا اور وہ ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہیں اس نجران کے علاقے میں یا مدینے کے باہر اس میدان میں. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کیا ہے؟ بہت توجہ، جیسے ہی اس منزل پہ پہنچے اور یہ بات آ گئی کہ ہاں اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ہاتھوں کو اٹھائیں، اس لیے کہ مسیحیت کو اس بات پر غرور تھا اور گھمنڈ تھا کہ عبادت کا سلیقہ ہمیں آتا ہے، ہمارے پاس عیسیٰ روح اللہ ہیں، ہمارے پاس مسیح ہیں، ہمارے پاس روحانیت ہے، ہمارے پاس معنویت ہے، ہمارے پاس عبادت جاویدانی ہے، لہذا ان کو غرور تھا. تو اب جب یہ دو آپس میں گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں تو سامنے والے نے دیکھ کر کے کہا کیا تھا؟ کہا یہ تھا، اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. یہ میدان جنگ نہیں تھا، یہ میدان مباہلہ تھا، میدان مناظرہ تھا، میدان مباحثہ تھا، میدان ایسا میدان تھا جہاں صرف زبان کی گفتگو تھی، تلوار چلانے کی منزل نہیں تھی. اب ذرا تصور کریں کہ وہ آل محمد کہ جن کے زبان کی تاثیر کو دیکھ کر کے میدان چھوڑ کر کے دشمن بھاگ جائے، اگر وہی افراد کہیں تلوار بکف میدان میں نظر آ جائیں تو دشمنوں کا کیا حال ہوگا؟ اب یہی افراد اگر تلوار بکف میدان میں آ جائیں، لہذا اب یہاں پر زبان کی بحث ہے، یہاں پر سچائی کو ثابت کرنا ہے. لہذا اب جب سچائی کو ثابت کرنا ہے تو دشمن نے میدان چھوڑا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دشمن نے میدان چھوڑا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے نے اپنے جھوٹے ہونے کو مان لیا اور ادھر والے کی صداقت کو کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے کو بھی سچا مان رہے ہوتے تو ڈٹے رہتے میدان میں کہ ہماری لعنت ان کے اوپر چلی جائے گی، ان کی لعنت ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی. لیکن وہ کو یقین ہو گیا تھا اس بات پر کہ ہماری زبان میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا ان کی نگاہوں میں اثر ہے. بہت توجہ، جتنا ان وجود کے اندر اثر ہے، ان چہروں میں اثر ہے. لہذا انہوں نے میدان چھوڑ دیا. ادھر نصرانیوں نے، نصارہ نے ادھر میدان چھوڑا، ادھر آل محمد کی سچائی ثابت ہو گئی، صداقت ثابت ہو گئی. ادھر قرآن نے صداقت کی مہر لگا دی. اب جب مہر لگ چکی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 وہ ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ سچے ہیں. اب صدیقین کا مصداق بھی یہی ہے، صدیقون کا مصداق بھی یہی ہے، مرکز صداقت بھی یہی ہے، مرکز طہارت بھی یہی ہے. بہت توجہ. اب جب ان کی صداقت ثابت ہو چکی ہے، اب آپ کہیں گے کہ ان کی صداقت ثابت ہو گئی، آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ صادق ہیں تو کیا باقی جتنے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں؟ یہ اگر صادق ہیں تو کیا باقی سب جھوٹے ہیں؟ نہیں بھئی، اس بات شے نفی معادہ نہیں کرتا ہے، لیکن کب تک؟ یہ اس وقت تک ہے، نفی معادہ نہیں ہے جب تک دوسرا ان کے مقابلے میں نہ آ جائے.
جو اصل گفتگو تھی، جب تک دوسرا سامنے والا ان کے مقابلے میں نہ آ جائے، لیکن جیسے ہی کوئی ان کے مقابلے میں آ جائے گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آل محمد وہ ہیں جس میں بارز ترین ذات جناب صدیقہ طاہرہ کی ہے، کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی صداقت کے اوپر قرآن نے مہر لگا دی ہے، آیہ مباہلہ جن کے صداقت کی گواہی دے رہی ہے. اب اس کے بعد قیامت تک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں، صدیق کون ہے اور کذاب کون ہے. اب ہمیشہ دیکھتے جائیے کہ جب مباہلے میں ان کی صداقت ثابت ہو گئی ہے تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سچے ہیں، ان کے مقابلے والے جھوٹے ہیں. اب نبی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو علی کے سامنے آ جائے وہ جھوٹا، جو فاطمہ کا مقابلہ کرے وہ جھوٹا، جو حسن حسین کا مقابلہ کرے وہ جھوٹے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، تو اب صدیقہ طاہرہ کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہا جائے کہ صدیقہ صدیق کے دربار میں گئی ہیں. نہیں، اگر یہ آمنے سامنے آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیقہ کذاب کے پاس گئی تھی. صدیقہ کذاب کے پاس گئی تھی. صدیق اس کو کہنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اس کو صدیق کہنا، برائے نام بھی. جی کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ کے مقابلے میں ایک آ رہا ہے. جب مقابلے میں آ رہا ہے تو اب قرآن کے اعتبار سے ان کی صداقت نہیں. ایک جملہ اور کہہ دوں میں، روایت ہے کس سے؟ ام المؤمنین سے. جب ام المؤمنین مطلق استعمال کیا جائے تو سب سے پہلے جو ذہن عامہ کا اور خاصہ کا جاتا ہے وہ آپ کا پہنچ گیا ہے، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے جو ذہن جاتا ہے جس کی طرف، وہ بہرحال وقت نہیں ہے اور ماحول نہیں ہے کہ میں باتیں عرض کروں آپ کے سامنے. حسد اور جلن کی انتہا دیکھیے. بھئی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، دیگر ازواج پیغمبر سلام اللہ علیہن، کیا مطلب ہے؟ وہ سب کے سب. لیکن بعض جب پیغمبر اکرم اپنے اس آخری دور میں کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کسی کا تذکرہ یعنی جناب خدیجہ کا یا کسی اور کا، تو ایک ہی دو کیوں ہیں کہ جن کو آگ لگ جاتی ہے. میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجبوری تھی. کیوں ایسا ہے کہ انہی کے اندر یہ وہ چڑھ جاتی تھی یا ان کو برا لگ جاتا تھا؟ کوئی تو بات رہی ہوگی، کوئی تو وجہ رہی ہوگی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ ایک یا دو جو تھیں انہی کو برا لگ جاتا تھا. جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا تو فوراً کہ آپ اس ضعیفہ کو یاد کر رہے ہیں کہ جس کی پنڈلیاں خشک ہو گئی تھیں، جس کی کمر جھک گئی تھی، جو ضعیفہ تھیں، جو ایسی تھیں. نبی کی پیشانی رسالت پہ بل آ جاتے تھے. خبردار خبردار خبردار، میں کسی ضعیفہ کو یاد نہیں کر رہا ہوں، میں خدیجہ کو یاد کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کون تھی؟ آمنت بی اذ کفر الناس، کہ وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب سب کافر تھے. جب وہ آمنت بھی اذ کفر الناس، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں کہ جب سب کافر تھے. جناب صدیقہ طاہرہ دیکھیں، سب یہ جتنی بھی روایت ہیں، میں آخری منزل پر ہوں، یہ جتنی بھی روایتیں ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ شجنۃ منی، فاطمۃ قرۃ عینی، ثمرۃ فؤادی، یا جو ہے وہ یہ روایت کہ اذا اقبلت قام الیہا فاجلسها مجلسہ. یہ جتنی بھی روایتیں ہیں اس طریقے کی کہ جب فاطمہ آتی تھیں تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کی پیشانی کو چومتے تھے، یہاں تک کہ گردن کے نیچے یہ جو گڈھا ہے اس مقام پر نہر کی جگہ پر نبی اپنے لبوں کو رکھتے تھے. اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر جب نبی اس نہر کو چومتے تھے تو ہمیشہ ان کو برا لگ جاتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسی جگہ پر چومتے ہیں اور اس طریقے سے فاطمہ سے پیار کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. یہ کیوں برداشت نہیں ہوتی؟ نبی جواب میں کیا فرماتے تھے؟ یہ عامہ خاصہ سب نے لکھا ہے کہ خبردار، میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں، میں فاطمہ کو چومتا ہوں اس لیے کہ فاطمہ کے اندر شجرہ طوبہ کے پھل کی خوشبو آتی ہے. نبی کیا شجرہ طوبہ کے پھل کو چھوڑ کر کے کیا شجرہ زقوم کے پھل کو سونگیں گے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا.
کیا میوہ شجرہ طوبہ کو چھوڑ کے وہ شجرہ زقوم کے پھل کو سونگیں گے؟ نہیں، برا لگ جاتا ہے۔ یہ ساری روایتیں انہی سے ہیں کہ انہوں نے ہی یہ فرمایا ہے۔ کیا؟ بہت توجہ، یہ انہوں نے ہی یہ فرمایا، اور اصحاب سے بھی اور گھر میں بھی۔ کیا؟ ما رأیت احدا اصدق من فاطمہ، کہ میں نے من غیر ابیہا، ما رأیت، قطو کا بھی لفظ ہے کہ ما رأیت قط احدا اصدق من فاطمہ من غیر ابیہا، کہ ان کے باپ کے علاوہ میں نے کسی ایک کو بھی فاطمہ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا۔ تو کسی ایک کو نہیں دیکھا تو اس میں ان کے والد محترم بھی تو ہیں۔ بھائی جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کے باپ کے علاوہ فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پایا، تو پھر اس میں ان کے والد محترم بھی تو ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب یہ دو آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے تو خود بیٹی کی گواہی کے اعتبار سے فاطمہ صدیقہ ہوئی اور ان کے مقابلے میں جو آیا وہ کذاب ہوا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا وہ فضائل اور وہ مناقب، بس میں نے بات کو ختم کر دیا یہیں تک، چونکہ مناسبت ہے، آخری مجلس ہے، رونے کے لیے آپ آئے ہیں۔ وہ صدیقہ طاہرہ، وہ فاطمہ الزہرا، کہ رسول نہیں، خدیجۃ الکبریٰ وقت آخر اپنی فاطمہ کو یاد کر کے روتی تھی۔ رسول نے کبھی بھی جناب خدیجہ کے سامنے اپنے بیٹی پر ہونے والے مصائب کا ذکر نہیں کیا، کبھی نہیں ذکر کیا ہے۔ ہاں، مصائب کربلا بیان ہوئے، جناب ام سلمہ تڑپ گئیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن وقت آخر جو روایات میں ہے وہ کیا ہے؟ مجھے نہیں ملا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو، کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا وقت آخر تھا، پیغمبر اکرم رحمت للعالمین بیٹھے ہیں، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو رحمت مجسم نے کیا فرمایا؟ اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو بشارت ہو، تمہارے لیے تو جنت سجی ہوئی ہے، تمہارے لیے تو حوریں فرش بچھائے انتظار کر رہی ہیں، در جنت تمہارے لیے آراستہ ہے، استقبال میں صفوف ملائکہ ہیں، تم بس ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر تم جنت میں رہو گی، تمہیں رونا کس بات پر ہے؟ تو جناب خدیجہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرا کیا مقام ہے، میں آپ کی شریک زندگی، آپ کی خادمہ رہی ہوں، میں امت اللہ بن کے آئی ہوں، لہذا مجھے معلوم ہے کہ میرا مقام جنت میں کیا ہے، جو آپ کے ساتھ رہا ہو، جس نے قربانیاں دی ہوں، جس نے خدمت انجام دی ہو، اس کا مقام کیا ہوگا مجھے معلوم ہے۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری فاطمہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میری تقویم شیعہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، یا دیگر غالباً اور بھی کتابوں میں ہے، میں نے پڑھا ہے کہ میری فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، میں رو رہی ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب میری فاطمہ کے رخصتی کا وقت آئے گا، ازدواج کا وقت آئے گا، تو انہیں شوہر کے گھر کون رخصت کرے گا؟ غور فرمائیں، جناب خدیجہ اس بات پر رو رہی ہیں۔ میں عرض کروں گا، اے بی بی، آپ کو فاطمہ کی رخصتی یاد آ رہی ہے اور آپ تڑپ رہی ہیں، اچھا ہوا کہ آپ سے نہیں بیان کیا گیا کہ آپ کے بعد فاطمہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جناب صدیقہ طاہرہ کی وصیتوں پہ غور کریں، عجیب انداز ہے، ایک مفصل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وصیتوں میں، جو کچھ وصیتیں مکتوب ہیں اور کچھ لسانی اور زبانی ہیں۔ جو مکتوب وصیتیں ہیں ان میں مثلاً کہ وہ حیطان سبعہ وغیرہ جو 7 عدد باغات ہیں ان کو یا علی میرے بعد کس کو دیں اور کس کو دیں، اور اس کا خرچ کہاں کہاں اس کو خرچ کیا جائے، اور میرے بعد پھر وہ آپ کو، اور آپ کے بعد جو ہے وہ میرے بڑے بیٹے حسن، اور ان کے بعد میرے چھوٹے بیٹے حسین، اور حسین کے بعد پھر اس نسل میں فرزند اکبر کو، یہ اس طریقے سے یہ پوری وصیت موجود ہے کہ وہ حیطان سبعہ کہ جو وہ خریق غالباً نام تھا اس یہودی کا،
مخیرق کہ جس نے پیغمبر اکرم کو دے دیا تھا، اور پیغمبر اکرم نے اپنی حیات میں اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو وہ ساتوں باغ اور مع فدق کے یہ جناب صدیقہ طاہرہ کو دے دیا تھا۔ لہٰذا کل اور پرسوں کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بحث ہی غلط ہے، موضوعاً خارج ہے یہ بحث، کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ میراث کا مسئلہ تھا اور پیغمبر کے ترکہ کا مسئلہ تھا، دشمنوں نے حدیثیں گڑھی بھی تو گڑھنی بھی نہیں آتی ہیں، عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، کیونکہ پیغمبر جو ترکہ چھوڑ کے جا رہے تھے اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا، پیغمبر کا ترکہ نہیں تھا، ان کی میراث نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ میراث اس وقت ہوتی ہے جب بٹوارہ نہ ہو اور اصل مورث جو ہے وہ مالک جو ہے وہ دنیا سے گزر جائے اور بعد میں اولاد تک پہنچے۔ یہ میں نے 2 دن بیان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے سے جناب صدیقہ طاہرہ جب مالکہ بن چکی تھیں تو پھر اب وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں پر زبردستی حق چھین لینے کا معاملہ ہے۔ کہ ابھی شاعر محترم اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس دروازے پر بن مانگے مل جاتا ہے وہاں لوٹا نہیں جاتا ہے، جس دروازے پر بن مانگے مل جاتا ہے وہاں لوٹا نہیں جاتا۔ لہذا وہ حیطان سبعہ کا اور اس کے بعد بھی یا علی ایسا اور ایسا اور ایسا ایک وصیتیں کر رہی ہیں کہ جو مکتوب وصیت ہے، کہ جو امیر المؤمنین وہ املا فرما رہی ہیں اور مولا علی اس کو تحریر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ سیاسی وصیتیں ہیں، پھر اس کے بعد کچھ خانوادگی اور کچھ گھر کی وصیتیں ہیں، خاص ہیں، کہ جس کو علماء کہتے ہیں یہ لسانی وصیت ہے۔ یا علی غسلنی باللیل، یا علی دفنی باللیل وکفنی باللیل، یہ زبانی وصیتیں ہیں۔ اے علی، اے علی، اے علی، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، مجھے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا۔ یہاں تک دیکھیے آپ، میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ بچے کتنے چھوٹے ہیں بھائی؟ سن 3 ہجری، سن 4 ہجری، سن 3 ہجری، سن 4 ہجری، سن 5 ہجری، یہ ولادت ہے بچوں کی۔ 15 رمضان کو ولادت ہے، جمادی الثانی میں یا جمادی الاول میں صدیقہ طاہرہ دنیا سے جا رہی ہیں، سن 11 کی ابتدا ہے یا وسط ہے، یعنی 6 سال یا 7واں سال ہے امام حسن مجتبیٰ کا، 5واں یا 6واں سال ہے امام حسین السلام کا، 5واں سال ہے، 4تھا سال ہے جناب زینب کا، 3را سال ہے جناب ام کلثوم کا۔ کتنے چھوٹے بچے ہیں، رونے کے لیے بہت کافی ہے اگر صرف یہی ہم تصور کر لیں، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ابھی میں نے شاید کسی دن یہ بات کہی تھی کہ ہم سے اگر کوئی کہے کہ یہ آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، صبر کیجئے، باہر آواز چلی جائے گی، ہم ضبط کر لیں گے، لیکن بہت سارے افراد اس میں ہیں جن کے 3 سال 2 سال 4 سال کے بچے ہیں، وہ بلک کے رو رہا ہو اور کہا جائے خاموش ہو جاؤ، کیسے بچہ اپنے آپ کے اوپر ضبط کرے گا؟ اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی بچوں کی آستینوں کو پکڑ کے ان کے منہ پر رکھ دیا کرتے تاکہ آواز کھل کے نہ نکلنے پائے۔ اے بچوں مت رو، کیوں؟ اس لیے اب آپ ذرا دیکھیں مدینے کم سے کم 9 سال 10 سال 11 سال، یعنی 11واں سال ہے نا جو مدینے میں ان لوگوں کا گزر چکا ہے۔ پڑوسی کم سے کم 10-11 سال پرانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن یہ 10-11 سال پرانے پڑوسیوں کو بھی اتنی برداشت نہیں ہے کہ صدیقہ کو روئیں۔ جائزہ نہیں، یہ پڑوسی تھے کون؟ یہ سب چیزیں چھپانے والی نہیں ہیں۔ اگر ہم آج چھپائیں گے تو گویا کہ ہم نے حق میں خیانت کیا ہے۔ ہمیں ضروری ہے یہ ساری چیزیں بیان ہوں تاکہ ہماری نسل آئندہ جانے اس چیز کو کہ یہ پڑوسی کون تھے جو اعتراض کر رہے تھے۔ اے علی ان سے کہہ دیجئے کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں، ہمارے نیند میں خلل ہے۔ کیا ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ علی نے بیت الحزن بنایا، بیت الاحزان، درخت کو بھی کاٹ دیا گیا۔ یعنی یہ بتائیے کہ بھائی ٹھیک ہے حق چھین لیا، یہ درخت کو کاٹ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صدیقہ اب سائے میں بیٹھ کے نہیں رو سکتی؟ کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان کا۔ یعنی جو مصائب کی جو جزیات میں جائیں تو عجیب۔
بچے رو رہے ہیں، سسک سسک کے رو رہے ہیں. صدیقہ طاہرہ محصبۃ الراس ہیں، سر پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں، رومال باندھے ہوئے ہیں، ناحلۃ الجسم ہے، ناحلۃ الجسم کمزور ہو چکا ہے. صارت کل خیال، ایک دم سائے کے مانند ہیں، دیوار کا سہارا لے کر کے چل رہی ہیں. یہ 75 دن یا 95 دن کے اندر یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک 18 سال کی جوان یہ ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ یہ 18 سال کی جوان یہ ضعیفہ کیسے ہو گئی ہے؟ میں نے کئی مرتبہ 2-3 مرتبہ اس چیز کو پڑھا ہے. میں بات کہوں کہ وہ معصومہ ہیں. آل محمد کبھی اپنے جسم کے زخم کی شکایت نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی جسمانی زخم کی وجہ سے صدیقہ نہیں ٹوٹی ہیں. اصل صدیقہ طاہرہ کو جس چیز نے ضعیف کیا ہے وہ یہ ہے کہ صدیقہ کو کذاب کے دربار میں جھٹلا دیا گیا ہے. بس یہی تو وجہ ہے کہ اس کے بعد ساری توقعات اور امیدیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہائے میری یہ حیثیت ہے، یہ میرا یہ مقام ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ نحیف و ناتواں جو گھبرا کے ایک دن کہتی ہے آنکھوں میں آنسو لا کر کے، اے علی اے علی اے میرے شوہر نامدار، ارے معاف کیجئے گا، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. علی جواب دے تو کیا دے؟ اے بنت رسول آپ نے کم سنا ہے، ارے لوگ میرا سلام کا جواب نہیں دے. یہی تو وجہ ہے کہ فاطمہ کے بعد علی ارے کنویں میں سر ڈال کے رو رہے ہیں اور گفتگو اجرکم علی اللہ. وصیت کا ایک پہلو اور اس کے بعد وہ غسل و کفن. رو لیجئے آپ، اہل تحقیق بیٹھے ہوئے ہیں. وصیت کا یہ پہلو بہت کم پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بڑا درد ہے. یا علی یا ابا الحسن، میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں، آپ بہت روئیں گے. یا ابا الحسن غسلنی باللیل، مجھے رات میں مجھے غسل دیجئے گا. اے بی بی آپ کے شوہر ہیں، آپ نے وصیت کیا ہے، معصوم ہیں، یہ رات کی تاکید کیوں ہے؟ بہت ساری تعویلات ہیں، مجھے ان پہ نہیں جانا. کفنی باللیل، اے علی میرے بابا کا بچا ہوا حنوت فلاں طاقچے پر رکھا ہوا ہے، مجھے آپ اسی کافور سے حنوت کیجئے گا، اسی حنوت سے. ایک وصیت عجیب ہے، سنیں گے آپ؟ اے علی جب مجھے غسل دیجئے گا تو میرا پیراہن نہ اتاریے گا. اے علی مجھے کرتے کے اوپر سے غسل دیجئے گا. میں تڑپ گیا جب میں نے یہ پڑھا. اے شہزادی ساری وصیتیں تو اپنی جگہ، یہ وصیت کیوں کر رہی ہے؟ رات کا اندھیرا کافی ہے، چراغ جلانے کے لیے منع کیا ہے، تو پھر یہ پیراہن نہ اتارنے کی تاکید کیوں ہے؟ اے عزادارو ارے یہ وصیت راز رہ جاتی، کبھی اس پر سے پردہ نہ اٹھ پاتا. اگر زندہ شام کی وہ ننھی سی میت نہ ہوتی کہ جب غسالہ نے کرتا اتارنا چاہا تھا. اے علی ارے کرتا نہ اتاریے گا، آپ برداشت نہ کر سکیں گے. جزاکم ربکم خیر الجزا. وصیت اور اس کے بعد وہ منزل، وہ دن کہ جب صبح سے صدیقہ طاہرہ گھر کے کام میں مصروف ہے. سارا کام ایک وقت میں، کئی کام. فغسل رأسہما، حسنین کے سروں کو دھلایا، ان کو غسل دیا، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے. شہزادی آج عید کا دن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں یہی دیکھا گیا ہے طیب و طاہر ہیں، صاحب طہارت ہیں، ہمیشہ پاکیزہ صاف لباس ہے، لیکن ایسے سجا رہی ہیں جیسے آج صدیقہ اپنا سارا ارمان نکال رہی ہے. جیسے طاہرہ آج اپنا سارا ارمان نکال رہی ہو. سجا دیا ہے، زلفیں سنوار دی ہیں، بہترین کپڑا پہنا دیا ہے، اور اس کے بعد بھیجا مسجد کی جانب. اسما سے کہا اے اسما، میں جب خود بھی غسل کیا، بہترین لباس پہنا، خوشبو لگایا،
اور اس کے بعد اس حجرے میں گئی. اے اسما غور کرتی رہنا, جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھ لینا میں زندہ ہوں, جب میری آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میں دنیا سے گزر چکی ہوں. اور ایک مرتبہ جب میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا. یہ شہزادی نے کہا ہے نا, ہاں اسما ہے جو پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی ایک مرتبہ یہ آواز دھیرے دھیرے منقطع ہو گئی. اسما کا دل دھڑک اٹھا. اب جو حجرے میں پہنچی تو کیا دیکھا, ارے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. یادگار پیغمبر کا من کا ڈھل چکا ہے. وہ ایک مرتبہ چادر کو ڈال دیا ہے, اپنے اوپر کیسے ضبط کیا ہمیں نہیں معلوم, لیکن ادھر حجرے سے باہر آئی کہ دیکھا شہزادے چلے آ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ان بچیوں کا کیا حال تھا, ان کا تذکرہ مجھے نہیں ملا ہے, لیکن ادھر بچے آئے اور ادھر سلام کیا اور ایک ہی نظر میں دیکھا ماں سامنے نہیں ہے. آواز دیا, اے اسما میری مادر گرامی کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو. ارے غیر منتظرہ, اے اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ آئے اسما سمجھ گئی, اے بچوں ارے تمہاری ماں حجرے میں. اب جو پہنچے تو کیا دیکھا, حسن نے اپنے کو گرایا, حسین نے پیر پہ گرایا, عجیب آواز دیا, اے مادر گرامی. جزاکم ربکم. اے مادر گرامی. وہاں سے اٹھے, دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے. کتنی دور ہے مسجد؟ توجہ کریں, کتنی دور ہے مسجد؟ سد الابواب الا بابا, ایک دروازہ ہے جو کھلا ہے مسجد کی جانب. ہمیں نہیں معلوم وہ باہر سے گئے, ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اسی دروازے سے فوراً پہنچ گئے ہوں. اور جا کے کیا کہا, یا ابتا ماتت امنا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس لب و لہجے میں کہا ہوگا ہمیں نہیں معلوم, لیکن جیسے ہی کہا اے بابا اماں مر گئی, اماں دنیا سے چلی گئی. عجیب منظر ہے لکھا ہے تاریخ نے, یہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں, عجیب منظر لکھا ہے تاریخ نے. جیسے ہی علی نے یہ سنا ہے دوڑے ہیں مگر چل نہیں سکے, منہ کے بل گر گئے اور کئی مرتبہ گرے اور غش کھا گئے. ٹھہر جائیے, 2 ہی مرتبہ ہم نے کسی معصوم کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. 2 مرتبہ ہم نے کسی معصوم کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک جب 18 سال کے اکبر نے پکارا تھا, اے بابا مدد کو آئیے. حسین دوڑے مگر چل نہ سکے, منہ کے بل گر گئے. ارے جب 18 سال کی زہرا کی وفات کی خبر علی کو ملی تو علی چل نہ سکے, دوڑا کے گر گئے. گھر میں آئے, بنت رسول, اے فاطمہ, اے زہرا. شب کا انتظار ہوا, آخری منزل ہے, شب کا انتظار ہوا. ادھر رات کا سناٹا چھایا, ادھر علی نے تختہ غسل رکھا. اے عزادارو, ہائے یہ چھوٹے چھوٹے بچے, شب کا سناٹا, رات کی تاریکی, سسک کے بھی رو رہے ہوں تو مسجد میں آواز چلی جائے گی, ہمسائے تک خبر پہنچ جائے گی. ہائے بچوں نے کیسے ضبط کیا ہوگا. اے میرے بچوں گریہ نہ کرو, میں کہوں گا ہائے رے مصیبت کی ابتدا, ہائے رے مصیبت کی انتہا. سیدہ کو بھی رونے نہ دیا, ارے ان کے بچوں کو بھی ان کی میت پر رونے نہیں دیا جا رہا ہے. مجبوری ایسی ہے کہ علی تو چاہتے ہیں کہ بچے کھل کے روئیں, مگر اہل مدینہ برداشت نہیں کر رہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. علی نے غسل دینا شروع کیا. اسما پانی ڈال رہی ہیں, علی غسل دے رہے ہیں. غسل دیتے دیتے ہائے وہ منظر, علی کا ہاتھ ایک مقام پر پڑا. ہائے فاتح خیبر کے چیخ نکل گئی. عجیب عجیب, اے مولا, ارے آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ زور سے نہ روئیں اور آپ سیحا مار رہے ہیں. عجب نہیں, سلمان نے جب پوچھا تو کہا, اے سلمان نہ پوچھو, ارے مجھے نہیں معلوم. ارے بی بی نے رات کی تاکید کیوں کی تھی, لیکن یہ کرتے کے اوپر سے غسل ہو رہا تھا نا, مگر
علی کا ہاتھ جب پڑھا، ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی نظر آئی. علی نے آواز دی، اے بنت رسول، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ اتنے دن تک علی سے چھپا لی. بازوؤں پر ہاتھ پڑا تو بازو ورم زدہ تھے، کلائی ٹوٹی ہوئی، رخساروں پر تماچے کے نشان. جزاکم ربکم. علی کا غسل، علی نے غسل دیا، غسل مکمل ہوا. بس یہ آخری فقرہ. آپ رو رہے ہیں، پرسہ دیجئے امام زمانہ کو، ان کی جدہ کا، کہ جو آج کسی نہ کسی تاریخ مقام پر بیٹھے یا جدہ کہہ کے ضرور رو رہے ہوں گے. جنازہ تیار کر رہے ہیں علی، بچے ابھی دور ہیں، لیکن جیسے ہی جنازہ تیار ہو چکا، ایک مرتبہ ارے علی نے عجیب جملہ کہا، یا زینب و یا ام کلثوم، یا حسن و یا حسین، حلمو حلمو تزودو امکو. اے بچو آؤ آؤ، اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو. ارے چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے قدم سے آگے بڑھے. ارے تاریخیں کہتی ہے، یا جو لوگ پڑھتے ہیں عجیب منظر ہے، یہی وہ منزل ہے جہاں علی نے قسم کھائی ہے. ایک مرتبہ ارے بچے حضرت بری نظر سے دیکھ رہے ہیں. ارے جیسے ہی ایک مرتبہ بچوں نے فریاد کرنا چاہا تو علی کہتے ہیں، فواللہ انی اشہد فحنت وعنت ومدت یدا وضمتہما الی صدرہا ملیا. علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جسد فاطمہ میں جنبش ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے. ارے دونوں ہاتھ نکلے، اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، بہت دیر تک. ارے فرشتوں میں کوہرام، اے علی ارے بچوں کو الگ کر لیجئے. ملائکہ میں کوہرام ہے. علی نے بچوں کو الگ کیا، فاطمہ کا جنازہ اٹھا. ارے فاتح خیبر نے در خیبر اٹھا لیا، مگر فاطمہ کی میت نہیں اٹھ رہی. قبر سے دو ہاتھ نکلے، اے علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو. اے رسول خدا، یہ آپ کی امانت، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جس کے بازو ورم زدہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. آپ حضرات سے التماس ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سیدہ بنت زہرا، زہرا زیدی، سید محمد صادق زیدی، سید سبت زہرا زیدی، سید شمیم حیدر زیدی، ان مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا.